توبہ توبہ. اب آ رہا ہے جناب گاڑے فتوا، جو جان بوجھ کر قتل کرے، جو آج کل مسئلہ ہمارا بنا ہوا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کا بدلہ تو ہے پھر دوزخ، ہمیشہ اس میں رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اور اللہ کا غضب ہے اس پر اور لعنت ہے اللہ کی. لعنت کا کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت سے دور. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے سجا کے رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا. سنائیں ہمارے حکمرانوں کو جا کے، ہماری سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو یہ آیت سنائیں بھائیو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. جو لوگ اخبار کے کالم نویس ہیں، اخبار میں یہ آیت دیں. یہ کتنا بڑا جرم ہے. نہ داڑیاں نہ پگڑیاں، یہاں تو کتنی دہشت گرد تنظیمیں کام کر رہی ہیں جن کا کام ہی مسلمانوں کی تکفیر کرنا ہے. شیعہ کافر مار دو، فلانا کافر اس کو مار دو. ٹائلٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے شیعہ کافر، حالانکہ یہ سارے الفاظ قرآن کے ہیں، شین یا عین ہا، یہ قرآن کے حروف تہجی ہیں، وہاں لکھا ہوا. شیطان بھی نہیں لکھ سکتے ٹوائلٹ کے اندر، شیطان بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. تو اس طرح کی جو جماعتیں اٹھی ہوئی ہیں جو مسلمانوں کو قتل عام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے کسی اہل قبلہ کو، اہل کلمہ کو تعویل کی غلطی لگ گئی ہے، پازیٹیولی اس کو ایڈریس کریں، یہ کام ہے مسلمانوں کا کرنے والا. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے کیا خوارج کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو کہا تھا کہ تم چپ کر کے اپنے گاؤں میں بیٹھے رہو، کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو. ٹھیک ہے تم مجھے کافر کہتے ہو، میں تمہاری تکفیر نہیں کرتا، نہ تم پر کوئی ایسا معاملہ کرتا ہوں. وہ تو جب ان خبیثوں نے صحابہ کرام کا قتل عام شروع کیا تو اس کے ریونج میں سیدنا علی نے ان کو قتل کیا، ورنہ تو سیدنا علی نے خوارج کے اوپر بھی کفر والا معاملہ نہیں کیا. سیدنا عثمان کے قاتلین مسلمان تھے، تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی، مسجد نبوی میں وہ نمازیں پڑھا رہے تھے. صحیح بخاری پہلی جلد اٹھا کے دیکھ لیں، لوگ آگے پوچھیں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ. امام بخاری نے ہیڈنگ بنائی ہے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. اے امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باغیوں نے مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا، نمازیں ہمیں پڑھاتے ہیں، ہم نمازیں ان کے پیچھے پڑھ لیں. فرمایا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی کا وبال ان پر ہوگا، برائی میں ساتھ نہ دینا. مسلمانوں کی جمعیت سیدنا عثمان نے ٹوٹنے نہیں دی ہے. یہاں ایک مکتبہ فکر کے اندر چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر 1.5 اینٹ کی مسجد لادا، پھر اسلحے کے بلبوتے پہ ایک دوسرے کی مسجدیں چھینتے. ظلم کی انتہا ہے. مسلمان کا اہل قبلہ اہل کلمہ کے لیے محبت کا جذبہ ہونا چاہیے. اگر واقعی آپ کو کسی سے ہمدردی ہے تو اس کو پیار کے ساتھ سمجھائیں، بجائے یہ کہ مار دو اس کو. یہ کوئی ہمدردی نہیں. اور شریعت نے بالکل کوئی اختیار نہیں دیا کہ کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے لے. میرے سگے بھائی کا قاتل بھی میرے سامنے آ جائے اور عدالتیں مجھے انصاف نہ دے، مجھے تب بھی اختیار نہیں کہ میں اس کو قتل کروں. اللہ پر معاملہ ہے. وہ قیامت کے دن پہ ہمارا ایمان نہیں ہے. ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا ہے. دنیا کی کون سی عدالت 60 لاکھ دفعہ پھانسی دے سکتی ہے ہٹلر کو؟ نہیں دے سکتی. اللہ دے سکتا ہے کہ 60 لاکھ دفعہ اس کو پھانسی چڑھائے اور پھر زندہ کرے. سزا اللہ دے سکتا ہے. تو آخرت کے دن پر اگر ایمان ہے تو اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا جائے. تو جو کوئی جان بوجھ کر کسی مؤمن کو قتل کرے گا اس کی جزا پھر جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، اللہ کے غضب میں گرفتار، اللہ کی رحمت سے دور، لعنت کے اندر. اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، والعیاذ باللہ تعالی. یہاں میں ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل بحث کرنا چاہتا ہوں کہ آیا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کی جزا ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے. ہمیشہ کے لیے دوزخ کفر کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے یا شرک کی صورت میں. مومن کا مومن کو قتل کرنا کفر اور شرک نہیں ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں پر کہا گیا کہ اس کی جزا ہمیشہ کی دوزخ ہے؟ تو اس پر محدثین رحمہم اللہ نے کامنٹس کیے ہیں کہ اس سے مراد وہ قاتل ہے جو کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ کے کر لے، اور جو اللہ کی شریعت کے حرام کردہ کو حلال سمجھ لے وہ کافر ہی ہو جائے گا. جو کہتا ہے زنا کرنا حلال ہے تو زنا نہ کرے، وہ اس سے پہلے ہی کافر ہو جائے گا.
اور جو بندہ زنا کرتا ہے لیکن اس کو سمجھتا حرام ہے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر پرٹیکولر مراد وہ ہے کہ جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھتے ہوئے کرے، اور بدقسمتی کے ساتھ آج کل یہی ہو رہا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، کتاب الفتن چیپٹر میں، جو میں سمجھتا ہوں میں نے اس حدیث سے جو آج مطلب سمجھا ہے، شاید میں نے کہیں پڑھا ہوا نہیں پایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ الحمدللہ بالکل اس حدیث کے مطابق ہے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن میں ہے کہ قرب قیامت کے اندر انسان صبح مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح اٹھے گا کافر ہو جائے گا۔ اس طرح فتنے ٹوٹ پڑیں گے مسلمانوں پر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے صبح تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل کو حرام سمجھ رہا تھا، پھر کسی زر خرید مولوی نے اس کی برین واشنگ کی، امریکہ یا انڈیا کے ایجنسیز کے کرنے پر مولوی خریدے ہوئے، یہاں کتنے ایجنٹ رہا کے پکڑے گئے ہیں، اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہیں، انہوں نے پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ختنے بھی نہیں ہوئے ان کے، ہندو ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مومن کرتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہے کہ پیسے کی خاطر مسلمان کا فتنہ تو ہے مال، تو ہمارے مسلمان بھی بک جاتے ہیں، اور پھر وہ برین واشنگ شروع کرتے ہیں ایک مسلمان کی۔ علاقہ غیر سے ایک نوجوان اٹھتا ہے بیچارہ، اس کی برین واشنگ شروع کرتے ہیں کہ ہاں جی پاکستان فوج پہ حملہ کر دو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ کینٹ کے گیٹ پہ حملہ کرو، عوام الناس کو وہاں قتل کرو، سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ وہ جا کے خودکش حملہ کر دیتا ہے وہاں پہ، پکا کافر، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا۔ کیوں؟ جس نے کسی مومن کے قتل کو اپنے اوپر حلال سمجھ لیا وہ پکا کافر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آج کل حدیث ان پر فٹ ہوتی ہے جو لوگ صبح تک تو ایک مسلمان کے قتل کو ناجائز سمجھتے ہیں، ایک مسلمان کے تھپڑ مارنے کو بھی غلط سمجھتے ہیں، اور ایسی ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے کہ مسلمانوں پر، اہل قبلہ پر خودکش حملے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پکے کافر ہیں وہ۔ صبح مومن، شام کو کافر ہو گئے، شام کو مومن تھے، رات کو برین واشنگ کی، صبح تک کافر۔ اور ایسے لوگ مجھے آ کر ملے ہیں جنہوں نے اپنی پوری روداد سنائی ہے کس طریقے سے مولویوں نے ان کی برین واشنگ کی۔ وہ بھاگ کے علاقہ غیر سے اسلام آباد میں آگے چھپے ہوئے، ان کو سمجھ آ گئی۔ تو میں یہ زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہا، پریکٹیکلی ایسے ہو رہا ہے، صبح مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کافر۔ اب یہاں حدیث بھی سن لیجئے، سنن نسائی اور جامعہ ترمذی کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کے نزدیک ایک مومن کو قتل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ کر دے، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو برباد کر دے کوئی۔ یہ اتنا بڑا اللہ کے حضور گناہ نہیں ہے جتنا ایک مومن کا قتل کرنا۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے کہ قیامت والے دن جو مقتول ہوگا وہ قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر، جس کو اس نے قتل کیا ہوگا وہ شخص اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اللہ کے حضور پیش کرے گا، اور اللہ کے اتنے قریب ہوگا کہ عرش تک پہنچ جائے گا، وہ عرش کے قریب پہنچ جائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ میرا قاتل تھا دنیا میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے جسم کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اسی حالت میں اس نے اپنے قاتل کا جو ہے نا ماتھا، یہ پیشانی کے بالوں سے جیسے مجرم کو پکڑا ہوتا ہے نا، اس کے خود بھی جسم سے خون نکل رہا ہوگا، اور اللہ کے حضور اس کو پیش کرے گا، یا اللہ مجھے انصاف چاہیے۔ اور یہ بھی صحیح حدیثوں میں ملتا ہے سنن نبی داؤد کے اندر، قیامت والے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہوگا کہ کسی کو قتل کیا ہوگا وہ بھی اپنے قاتل سے بدلہ لینے کے لیے اللہ کے حضور کھڑا ہوگا۔ بھائیو بہت سینسٹیو ایشو ہے۔